پانی دین والا کون؟ فرمایا میں۔ اور جڑے آسمان پہ آوے نے اللہ آندا ایک دن میں انہاں نوں توڑ دیاں گا۔ ثم شققنا الارض شقا، فرمایا اے چن بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ جان گے، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا۔ انہاں نوں توڑن والا کون ہے؟ میں بھی تصور کرنا، تسی بھی تصور کرو گے کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ دا قرآن نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، اے واقعہ ہوئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، ضرور ہوئے گا کیونکہ وہ رب سب کچھ کر جاندا ہے، کیونکہ اونی ذات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اونی ذات قل هو اللہ احد، اونی ذات قل اللہم مالک الملک۔ میرا رب بے فرماندے بندیا میں جو چاہواں کر سکنا، کیونکہ میرا کام ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا میرا کام ہے ارادہ کرنا، ارادہ میں کراں گا چیزاں وجود چ آ جان گیا۔ دعائے خالق کائنات والے کائنات اپنے حبیب دے صدقے ساڈی اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، اور جس مقصد واسطے بیٹھے ہیں اللہ اپنے حبیب دے صدقے اس مقصد کو بھی پورا فرمائے۔ سامنے ندی وقار اے تے میں قرآن دی آیتاں ڈھیر ساریاں پڑھ بیٹھا، جنوں جنوں قرآن سن کے سرور آیا ہے وہ آکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن ذرا آنے زندگی دین والا بھی اللہ تے موت دین والا بھی اللہ۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیوں لکاری صاحب نے آیات پڑھی ہے تے اس آیات دی تشریح یقیناً سب نوں یاد ہوگی، کیونکہ ایسی محفلاں بہت ساری اٹینڈ کرنیاں پیندیاں نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے انبیاء دی ذات نو بھی معاف نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر سناواں تانوں۔ اللہ دے کلیم نے کی نے جی؟ کلیم۔ اللہ دے کلیم نے، کلیم مانا اللہ نال کلام کرنے والے، سبحان اللہ۔ کوہ طور تے رب نال گل کرن والے نے۔ وقت آ گیا، اچھا بندہ جاندا ادوں ہوئے جدوں وقت مک جائے، بالکل وقت مک جائے۔ بہانے تے پھر دنیا دے ساؤں نے نا جی، مانا کوئی بن سکتا ہے، میری تواڈیاں زباناں تے تصور ایک گل عام ہو جاندی ہے، بس ہو جی اللہ دی رضا، بہانہ پڑھنا سی، بہانہ پڑھنا سی، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب اسرائیل رب نے بھیجیا کہ یا اسرائیل میرے کلیم دی بارگاہ وچ، اور کلیم نو آکھ تواڈوں دتا وقت جڑا ہے وہ مک گیا۔ اللہ نے پیارے کلیم دی بارگاہ وچ اسرائیل آئے، سلام عرض کیتا، وعلیکم السلام۔ اللہ دے کلیم، اللہ دا پیغام ہے تھوڑا وقت دنیا تے مک گیا ہے، میں تھوڑی روح قبض کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اگے کلیم سن تے جلالی سن، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ غصہ آ گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث، سیاستہ دی ہر کتاب میں حدیث، جلال آ گیا تے جناب اسرائیل علیہ السلام نے چنڈ کر، اللہ اکبر۔ جدو چنڈ ماری تے جناب اسرائیل دی اکھ پار، اللہ اکبر۔ میں تھوڑی روح کیویں کڈاں، واپس ٹر گئے۔ رب دی بارگاہ، یا اللہ مینوں کیڑی ہستی کولوں بھیجیا جے، سبحان وہ تے آنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھو میری آنکھ نکل گئی چنڈ ماری، اللہ پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں اپنے فضل نال تیری آنکھ ٹھیک کر، اللہ اکبر اللہ۔ فضل نال آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا ہن جا جا کے میرے موسیٰ نو پیغام دے کہ پیارے موسیٰ بیل اتے ہاتھوں پھرو، جٹ حضرات بیٹھے ہو، میں جملہ آسان کر دینا، ایک بچے اتے ہاتھ پھیرو، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ جنہیں تواڈے ہاتھ تھلے وال آن گے انہیں تواڈے زندگی دے سال ود جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ زندگی دے سال ود جان گے۔ اسرائیل علیہ السلام پھر آئے جناب موسیٰ دی بارگاہ، جناب موسیٰ فرمایا تینوں سکون نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ پھر آ گیا اللہ حضور ہن میں تواڈے واسطے تھوڑی گنجائش لے کے آیا۔ او کی ہے جی؟ فرمایا تیرا رب فرماندا ہے کہ ایک بچے اتے ہاتھ پھیر، جنہیں ہاتھ تھلے بال آن گے انہیں زندگی دے سال ود جان گے۔ فرمایا پھر اسرائیل دس کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر بھی موت ہوئے گی۔ پھر کی ہوئے گی؟ موت موت ہی ہوئے گی۔
فرمایا اچھا انہیں سال پاؤن تو بعد پھر جے موت ہے پھر ہی تو ہی آنا ہے نا تے بار بار نہ آؤ اکے باری میں رب دی بارگاہ چلا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں موت برحق موت آنی ہے موت تو کسے بچنا نہیں آ مسلمانہ درس دیندہ جہاں موت دی تیاری کر میرے تیرے نبی فرمایا علی پاک دی ذات میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر میرے کریم آقا فرمایا علی عرض کی جی کملی والیا فرمایا موت ہر ہر تے آنی ہے پر او کی شانہ ہونگیاں مومن دیاں عرض کی تھی مولا علی پاک نے کملی والیا کی شانہ نے مومن دیاں فرمایا کہ اللہ نے مومن واسطے موت نو تحفہ بنایا ہے فرمایا موت نو تحفہ بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جدو اللہ مومن نو تحفہ دے گا موت دی صورت اندر اور مومن خوش ہو کے لے لے گا مومن اللہ دی بارگاہ وچ ٹر جائے گا اللہ پاک وہ دے درجیاں نو بلند کر دے گا اللہ پاک وہ دے فضل کر دے گا پر میں اج مومن دی گل نہیں کرتی مومن دی دے عجوی شان بڑی اعلیٰ مومن دی عجوی شان بڑی افضل ہے میرے کریم آقا دے غلاموں میں گناہگار دی گل کرنی ہے میں خطا کار دی گل کرنی ہے میں اس بندے دی گل کرنی ہے اور جنہ تصور بھی مومن اندر نہیں میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر بندہ تے مومن نہیں ہوتا ہر بندہ تے رب دے قریب نہیں ہوتا کہ ہر بندہ رب دے قریب ہوتا اللہ قرآن نہ اتاردا جدو اللہ نے قرآن اتاریا فرمایا کملی والے اے تیرے منن والے آون گے اے میرے بارے پوچھن گے انہاں نو کہہ دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ میرے کریم آقا دے غلاموں جے میرا رب بندہ ہر بندے دے قریب ہوتا تے پھر گل مومنہ تک رہندی گل گناہگاراں تے نہ جاندی اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا تیری بارگاہ وچ گناہگار آون گے نیکوکار آون گے اے جدوں میرا سوال کرن تے سونیا انہاں نو کہہ دئی جدوں تسی رب دی بارگاہ وچ جاندے ہو جا کے قیام کردے ہو جا کے رکوع کردے ہو جا کے سجود کردے ہو اس ویلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اودوں میرا رب او تواڈے قریب ہو جاندا ہن میں گل کرنی ہے گناہگار دی میرے کریم آقا دے غلاماں میرے تیرے نبی نے ہر ویلے گناہگار نو دعاواں وچ یاد رکھیا ہر ویلے اپنی امت نو دعاواں وچ یاد رکھیا اج امت بے وفا ہو گئی ہے اج امت دھوکے باز ہو گئی ہے اج امت میرے نبی دی نافرمان ہو گئی ہے پر میرے نبی نے امت نو دعاواں وچ یاد رکھیا میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے کملی والے دنیا تے آئے نے تے میں جدوں نگاہ ماری میرا لال بچپن وچ رب دی بارگاہ وچ سجدے پیا کرے تے میں ویکھے لب بھی ہل رہے نے میں غور کیتا آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی امتی اور میرا تیرا نبی مینوں بچپن بھی یاد پیا کرتا ہے اللہ دا نبی امت مینوں دعا پیا کرتا ہے یا اللہ میری امت تے رحم کر یا اللہ میری امت تے فضل کر آ مسلمانہ دعاواں دا سلسلہ ختم نہیں ہویا میرے نبی دعاواں منگدے جا رہے نے دعاواں کردے جا رہے نے سلسلہ جاری اور ساری ہے پھر میں کریم آقا دا تینوں او صبر بھی یاد کراواں جدو اللہ پاک نے نبی امم نو معراج کرائی اللہ نے عرشاں تے بلایا میرے کریم آقا دے غلاموں ستے آسمان سدرۃ المنتہا تو اگے جدو سونا گیا